حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے زمانے کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا بات ہے؟ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا وغیرہ کے عیب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر اتنا خوش ہوئے کہ اس دن کوئی بھی مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لے گئے اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے باپ دادا پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اسی لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کے حق ہونے کو مان لیا اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور سوچ میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ سوچ میں پڑے بلکہ اسلام لے آئے۔ اسی لیے پہلی روایت میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے روایت کرنے والوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر پیغمبر بنائے جانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہے اور بہترین اخلاق کے مالک ہے اور کبھی بھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اسی لیے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوری اس کی تصدیق کی اور ذرا بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ جھگڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟
اور اسی جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے بھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لے آئے۔